سوچئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال کسی کی پوری سوچ بدل دے؟ یہ کہانی ایسی ہی ہے، ایک عام سے سوال کی جس نے ایک بہت طاقتور کمانڈر کے گہرے غم کو ایک دم سے بے اختیار ہنسی میں تبدیل کر دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ سوال تھا کیا۔ یہ الفاظ سنیے: میں نے بیٹے کی امید کی تھی، لیکن افسوس میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹی ہوئی امید ہے، ایک ایسی توقع جس نے اس کہانی کے مرکزی کردار کو جیسے اپنے ہی بنائے ہوئے غم کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ تو اس کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ یہ ہیں کوفہ کے کمانڈر اسحاق بن محمد بن صباح، ایک ایسا شخص جس کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ تھا، طاقت، عزت، سب کچھ۔ لیکن جیسے ہی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس نے خود کو ایک عجیب گہرے دکھ میں ڈبو لیا۔ یہاں پر ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف کوفہ کا اتنا طاقتور کمانڈر ہے جس کے ایک اشارے پر پورے لشکر ہل جاتے تھے، اور دوسری طرف وہی آدمی سماج کی توقعات کے بوجھ تلے اپنی ہی مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کا غم وہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے بہلول کی، ایک ایسا کردار جو اپنے دانا دیوانے ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، یعنی اس کی باتوں میں ایک عجیب گہری حکمت ہوتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ سادہ سا دکھنے والا انسان اس طاقتور اور غم میں ڈوبے کمانڈر سے آخر کہے گا کیا؟ اب دیکھیں، یہ دونوں کردار بالکل دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ ایک طرف کمانڈر ہے، طاقتور، عزت دار، لیکن اپنی ہی سوچ اور توقعات کا قیدی، اور دوسری طرف ہے بہلول، جس کے پاس شاید دنیاوی طور پر کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ہر قسم کے بوجھ سے آزاد ہے اور اصل حکمت اسی کے پاس ہے۔ تو بہلول جب کمانڈر کے پاس پہنچا، اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کوئی تمہید نہیں باندھی، سیدھا ایک بہت ہی سادہ سا سوال کیا: اے کمانڈر، یہ غم اور دکھ کیسا؟ بس اتنا سا سوال۔ لیکن اسی سوال نے کمانڈر کی تنہائی کو توڑا اور ایک ایسی گفتگو شروع کی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ اور اب آتا ہے اس کہانی کا سب سے اہم حصہ، وہ لمحہ جہاں پوری کہانی گھوم جاتی ہے۔ یہاں بہلول ایک ایسا سوال کرنے والا ہے جو کمانڈر کے دکھ کی، اس کی پوری سوچ کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ تھا وہ سوال۔ بہلول نے کمانڈر سے پوچھا، آپ کو کیسا لگے گا اگر اللہ آپ کو ایک صحت مند اور بالکل ٹھیک ٹھاک لڑکی کے بجائے میری طرح کا ایک دیوانہ لڑکا دے دیتا؟ ذرا اس سوال کو سمجھیں۔ بہلول نے اسے ایک چوائس دی، ایک آئینہ دکھایا، اس کی خواہش یا اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت۔ اسے کیا چاہیے تھا، ایک صحت مند مکمل بیٹی یا میری طرح کا ایک پاگل لڑکا؟ اور اس سوال کا اثر فوری تھا، حیران کن۔ وہ کمانڈر جو ابھی کچھ دیر پہلے تک غم میں ڈوبا ہوا تھا، وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اور یہ ہنسی، یہ کوئی معمولی ہنسی نہیں تھی، یہ سمجھ کی ہنسی تھی، ایک اچانک سے ہونے والے احساس کی کہ وہ کتنی بڑی غلطی پر تھا۔ کمانڈر کی وہ جو ہنسی تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کا نظریہ، اس کا پرسپیکٹیو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی نعمت پر ناشکری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن سے غم کا بادل جیسے ایک دم سے ہٹ گیا اور اس کی جگہ شکر گزاری نے لے لی۔ اور یہ تبدیلی صرف سوچوں تک نہیں رہی، یہ فوراً اس کے کام میں بھی نظر آئی۔ کمانڈر نے اللہ کا شکر ادا کیا، جو کھانا پینا اس نے چھوڑا ہوا تھا وہ کھایا اور پیا، اور پھر اس نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آ کر اسے بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دیں۔ بس اس کا وہ خود کا بنایا ہوا غم مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں 3 سٹیپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اپنی توقعات کا سامنا کرنا، جیسے کمانڈر کے بیٹے کی خواہش تھی۔ دوسرا سٹیپ، جو ملا ہے اس کی قیمت کو ایک نئے اینگل سے دیکھنا، یعنی ایک صحت مند بچہ زیادہ اہم ہے یا اپنی پسند کی جنس۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سٹیپ، شکر گزاری کو اپنانا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ جو ملا ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل پوائنٹ ہے۔ کمانڈر کا جو دکھ تھا وہ کسی باہر کی چیز نے نہیں دیا تھا، وہ اس کی اپنی ہی توقعات کا بنایا ہوا ایک قید خانہ تھا،
اور بہلول کے بس ایک سوال نے اس قید خانے کی دیواریں گرا دیں اور کمانڈر کو آزاد کر دیا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کون سی توقعات ہیں جو خوشی کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہیں؟ کون سی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم شاید اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویسی نہیں جیسی ہم نے امید کی تھی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔